وزیر اعظم کی ہدایت پر این ڈی ایم اے کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی آپریشن جاری۔ مظفر گڑھ کے سیلاب متاثرین کے لیے 5000 خیموں کی فراہمی۔ سکر سے 8 ٹرکس کے ذریعے 1100 خیمے مظفر گڑھ بھجوا دیے۔ جلوزئی سے 3900 خیمے روانہ۔ امدادی سامان میں فلٹریشن پلانٹ، رضائیاں، فولڈنگ بیڈ اور پانی کے کین سمیت 17 کشتیاں بھی شامل۔ سوابی کی تحصیل رزڑ میں طوفانی بارش اور آندھی نے تباہی مچا دی ہے۔ شدید بارش سے مکئی، گنا اور سبزیاں مکمل تباہ، دیواریں گر گئیں، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، فصلیں تباہ ہونے سے کسانوں کو لاکھوں کا نقصان۔ حکومت سے امداد کی اپیل۔ گجرانوالہ میں خوراک کے نام پر زہر بیچنے والوں کے خلاف کارروائیاں۔ 4000 کلو فنگس زدہ مربے اور ممنوعہ نیلے ڈرم طرف۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق بدبودار اور گندے ماحول میں مربے تیار کیے جا رہے تھے۔ غیر معیاری اشیاء اور پیٹ کے امراض کا باعث بن سکتی تھیں۔ اور ہری پور میں ریلوے روڈ پر وین برساتی ریلے کی زد میں آ کر پل سے نیچے گر گئی۔ وین ڈرائیور زخمی، ٹراما سینٹر منتقل۔ ریسکیو ٹیمز وین کو برساتی نالے سے نکالنے کے لیے کوشاں۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف امت کا اتحاد ناگزیر ہو چکا۔ پاکستان کا ہر سطح پر قطر کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دوحہ میں امیر قطر سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور آرمی چیف عاصم منیر بھی موجود۔ وزیر اعظم کی 9 ستمبر کو دوحہ پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ کہا حملہ قطر کی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی صورتحال پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے 25 ستمبر کو ملاقات کا امکان۔ ملاقات قطر اور سعودی عرب کی مشاورت، تائید اور حمایت سے ہوگی۔ وزیر اعظم سعودی عرب، برطانیہ اور امریکہ جائیں گے۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم کل سے سہ ملکی دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں بھی شریک ہوں گے۔ 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ اسرائیلی حملوں کے خلاف محض مذمت کافی نہیں، صہیونی بربریت کے خلاف واضح لاہ عمل اختیار کرنا ہوگا۔ قطر پر اسرائیل کے حملے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ پاکستان نے ہمیشہ تنازعات کے پرامن حل کی کوشش کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا الجزیرہ کو انٹرویو۔ پاکستان قطر پر اسرائیل حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اسرائیل کا لبنان، شام کے بعد قطر پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ اسرائیل قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے حماس کے پیچھے جائے۔ قطر امریکہ کا مضبوط اتحادی ملک ہے۔ واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ ٹرمپ نے حماس پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ اگر موقع ملا تو وہ یرغمالیوں کو قتل کر دیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ خطے میں قیام امن کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہے ہیں اور انہیں اس سلسلے میں ایوارڈز ملنے چاہیے۔ چین کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ جمعے کے روز چینی صدر سے بات کریں گے تاکہ مشرق وسطیٰ اور عالمی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال ہو۔ قطر اور دیگر ممالک نے اسرائیل کو تنہا کر دیا۔ امریکہ اور بہت سے ممالک ہمارے ساتھ ہیں۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کا اسرائیلی اخبار کو انٹرویو۔ کہا مغرب یورپ سے اسرائیل کو چیلنج درپیش ہے اور اس ناکہ بندی کو بھی توڑ دیں گے۔ اسرائیل کو نئی اقتصادی حقیقت کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اسلحہ سازی کی صنعت کو آزادانہ اور خود مختار طور پر مضبوط کرنا ہوگا۔ سی پیک پاک چین عظیم دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے، بلاول بھٹو کا عزم۔ چین میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا پاک چین دوستی کی کوئی مثال نہیں۔ دونوں ممالک نے ہمیشہ عالمی اور علاقائی مسائل پر ایک دوسرے کا ساتھ دیا، مشکل میں ہمیشہ ساتھ رہے۔ سی پیک علاقائی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ پاکستان اور چین کے تعلقات مضبوط بنیادوں پر استوار ہیں۔ پاک چین دوستی کی اس میراث کو آئندہ نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔
ਰਾਤੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਢਾਏ ਪਏ। ਗਈਆਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਸੀ ਰਹੀ ਚਾਈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਫੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਜੁੜਿਆਂ ਦੀ ਬੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਚਾ ਤੰਬੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜੋ ਪਏ ਹਨ ਕੁਲਕਲੇ रोड पे आ गए, पटवारी साहब है जो अमला सन तक कोई चीज कोई शय नहीं दे रही। बार बार जाने स्कूल धक्के कर मार के बाहर कर देने। सैलाबी पानी अपने पीछे तबाही की दास्तान छोड़ गया। मुल्तान के नवाही इलाकों में मुतासरीन टूटे घर देखकर बेबसी की तस्वीर बन गए। बस्ती गडियाल और कबीरवाला और गिरदो नवाह में बेरहम मौजों ने कुछ न छोड़ा। खानपुर की बस्ती बकरानी, बस्ती पहोड़ा, बस्ती पीरशाह और चाचरा शरीफ के मुतासरीन भी बेहाल। बुनियादी ज़रूरियात के लिए भी हुकूमती इमदाद का इंतज़ार। मिंचनाबाद के 67 देहात में 56,000 से ज़ायद मुतासरीन छत से महरूम। 20 से ज़ायद देहात का ताहाल ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। मुतासरीन घरों को ना लौट सके। सैलाब मुतासरीन के लिए नया इम्तिहान। मुतासरा इलाकों में डेंगू का अलर्ट भी जारी। दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी का बहाव तेज। गुड्डू बैराज पर अप स्ट्रीम में पानी की सतह 5,11,051 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर डाउन स्ट्रीम में पानी की सतह 5,18,120 क्यूसिक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी की सतह 2,93,017 क्यूसिक है। सैलाबी पानी कच्चे में दाखिल होने के बाद कई देहात डूब गए। लोग अपनी मदद आपके तहत खुद कश्तियाँ बनाकर नकल मकानी करने पर मजबूर। कचोबंदी टू कच्चे के इलाके में मुतादिद गाँव ज़ेरियाब। 100 से ज़ायद देहातों का शहर से राबता मुनक़ता। मुतासरीन का कहना है हमारे पास खाना के लिए कुछ नहीं और ना ही पीने के लिए साफ़ पानी है। सिंध हुकूमत अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी और हर ज़रूरत के वक्त उनके साथ खड़ी है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कराची हुकूमत सिंध कुदरती आफात और हंगामी सूरत हाल में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए हमा वक्त सरगर्म है। रिलीफ ऑपरेशन के दौरान मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुतासरीन के खाने पीने, इलाज, मुआवजे और जानवरों की देखभाल का भी मुकम्मल बंदोबस्त किया जा रहा है। हुकूमत के तमाम इदारे, ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू टीम्स मुतासरीन की मदद में दिन रात मसरूफ़ हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानें और इमलाक महफूज बनाई जा सकें। शीरखार बच्चे भी सैलाब में वालिदैन के साथ दरबदर। रिलीफ कैंप्स में सबसे बड़ी आजमाइश बच्चों की निगहदाश्त। माओ के चेहरों पर भी सवालात। पीने का पानी दस्तयाब नहीं तो फीडर धोने के लिए गर्म पानी कहाँ से आए? यह सब कुछ हो भी जाए तो दूध कहाँ से आएगा? चारों अतराफ से पानी ने घेर रखा है लेकिन दूध की एक बूंद भी नहीं। शिकवा किया कि रिलीफ कैंप में डॉक्टर है ना अद्वियात, दूध भी दस्तयाब नहीं। NDMA का सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी। मजीद इमदादी सामान रवाना। मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद 5,000 खैमों की फराहमी। सखर से 8 ट्रक्स के जरिए 1100 खैमे मुजफ्फरगढ़ भेजे। जलोज़ई से भी 16 और 15 ट्रक्स पर मुश्तमिल 2 काफिलों के जरिए 3900 खैमे भेजे गए। 2,215 टन इमदादी सामान में कंबल, खैमे, मच्छरदानियाँ शामिल। पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी शामिल। स्वाबी की तहसील रजड़ में तूफ़ानी बारिश और आंधी ने तबाही मचा दी है। घरों की 4 दीवारियां गिर गईं। मुतादिद दरख्त जड़ों से उखड़ गए। देहाती शदीद मुश्किलात से 2-4। मूसलाधार बारिश से मकई, गन्ना और सब्जियों की फसलें मुकम्मल तबाह। किसानों को भारी माली नुकसान। इंतज़ामिया से फौरी इमदाद की अपील। PDMA की याद से पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई। मॉनसून का 11वां स्पेल 19 सितंबर तक जारी रहेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी। ठंडी हवाओं से दर्जा हरारत में कमी। शाहराह फैसल, नर्सरी और तारिक रोड पर बूंदाबांदी। बहादुराबाद, गुलशन इकबाल और सदर में भी बादल बरसे। MA जिना रोड, गुरु मंदिर और जमशेद रोड पर बूंदाबांदी। सोल्जर बाजार, गुलिस्तान जोहर और लियाकताबाद में भी बारिश।
آئی سی سی کا پی سی بی کے میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹانے کا مطالبہ مسترد کرنے کا فیصلہ۔ کرکٹ ویب سائٹ کا دعویٰ، آئی سی سی میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹانے کی درخواست منظور نہیں کرے گا۔ اینڈی پائیکرافٹ ایشیا کپ میں میچ ریفری کے فرائض جاری رکھیں گے۔ کرکٹ ویب سائٹ کے مطابق آئی سی سی کے نزدیک ہینڈ شیک تنازع میں اینڈی پائیکرافٹ کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے۔ میچ ریفری کے معاملے پر فوری ایکشن نہ لینا مہنگا پڑ گیا۔ پی سی بی نے ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ عثمان واہلہ کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی نے آئی سی سی کو خط دیر سے لکھنے پر برطرف کیا۔ عثمان واہلہ کو فوری طور پر دبئی سے واپس بلا لیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں، میرے لیے پاکستان کی عزت اور وقار سب سے پہلے ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا اسلام آباد کے قریب نیا کے پی ہاؤس تعمیر کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق کے پی ہاؤس اسلام آباد سے 20 کلومیٹر دور ضلع ہری پور کی حدود میں تعمیر کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے تعمیر کا منصوبہ باضابطہ طور پر منظور کر لیا۔ منصوبے پر 500 ملین لاگت آئے گی۔ صوبائی حکومت نے ڈپٹی کمشنر ہری پور کو سرکاری زمین کی نشاندہی کی ذمہ داری سونپ دی۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان۔ پیٹرول کی قیمت برقرار رہے گی، ڈیزل کی قیمت میں اضافہ۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ قیمت 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 78 پیسے اضافہ۔ نئی قیمت 272 روپے 77 پیسے فی لیٹر مقرر۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں کم عمر بچوں کے فیس بک اور ٹک ٹاک استعمال پر پابندی کے لیے دائر درخواست پر سماعت عدالت نے درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ درخواست میں حکومت پنجاب سمیت دیگر کو فریق بنایا۔ درخواست میں کہا گیا کہ بچے فیس بک اور ٹک ٹاک پر نامناسب مواد دیکھتے ہیں۔ نامناسب مواد دیکھ کر بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ فیس بک اور ٹک ٹاک کے سبب 16 سال سے کم عمر بچے غیر اخلاقی سرگرمیوں کے عادی ہو رہے ہیں۔ آسٹریلیا اور فرانس کی پارلیمنٹس نے 16 سال سے کم عمر بچوں کے فیس بک اور ٹک ٹاک استعمال پر پابندی عائد کی ہے۔ امریکی فورسز کا وینزویلا پر دوسرا فضائی حملہ۔ کارروائی کے دوران منشیات منتقل کرتے 3 دہشت گرد مارے گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا حملہ ان کی اجازت کے بعد کیا۔ بدامنی کا شکار شہریوں نے مرحلہ وار نیشنل گارڈز تعینات کیے جائیں گے۔ احتجاج کے نام پر پیشہ ور مظاہرین جلاؤ گھیراؤ میں ملوث ہیں۔ ٹیفا سمیت شدت پسند مظاہرین کے خلاف کارروائی کریں گے۔ شکاگو اور نیو اورلینز میں بھی نیشنل گارڈز تعینات کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے میمفس سے ٹاسک فورس کے قیام کی منظوری دے دی۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 68 فلسطینی شہید، 300 سے زائد زخمی۔ امدادی مراکز پر فائرنگ سے 10 افراد لقمہ اجل بنے۔ غذائی قلت نے بھی مزید 2 افراد کی جان لے لی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 64,871 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے مزید 16 بڑی عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ اسرائیل کے سابق آرمی چیف نے انکشاف کیا، غزہ کی 22 لاکھ کی آبادی میں سے 2 لاکھ سے زائد افراد ہلاک یا زخمی ہو چکے۔ ایشیا کپ یو اے ای نے عمان کو 42 رن سے شکست دے دی۔ 172 کے جواب میں عمان 130 رنز پر ڈھیر۔ شری لنکا نے ہانگ کانگ کو 4 وکٹوں سے مات دے دی۔ ہانگ کانگ کا 150 رنز کا ہدف شری لنکا نے ہدف 19ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ بنگلہ دیش اور افغانستان میں آج مقابلہ ہوگا۔